تو ایک شخص نے حضور سے کہا کہ حضور مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ حضور نے اسے ارشاد فرمایا کہ تو غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر کہا مجھے وصیت کیجئے، تو آقا کریم نے پھر فرمایا غصہ نہ کیجئے۔ اس نے پھر کہا، یہ بات ایک بار نہیں، اس نے کئی بار حضور سے پوچھی۔ وہ کوئی اور وصیت طلب کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے، کچھ اور وصیت بھی کیجئے۔ اس سے ایک تو اس شخص کی ذاتی صورتحال ایسی ہوگی، اور دوسری یہ ہے کہ اس نصیحت کی اہمیت کے پیش نظر کہ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو وہ مغلوب ہو جاتا ہے اور بہت غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے بار بار ایک نصیحت پر تاکید کرنا اور اس کا تکرار کرنا اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں معاملات کے اندر بہت معتدل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ غصے سے خود اپنے آپ کو بے چین کرے گا، لیکن اپنے غصے کو نافذ نہیں کر سکتا، غصہ نکال نہیں سکتا، خود پیچ و تاب کھائے گا۔ لیکن یہ وہ شخص ہے جو غصے کو نافذ کر سکتا تھا، اس کے پاس طاقت تھی، لیکن اس نے اس کے باوجود غصے کو ضبط کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسے بلائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جس کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہتے ہو، جس کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو، تمہیں اس کا اختیار دیا گیا ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے غصے کو ضبط کیا، اس کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود۔ اور ایک روایت حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ دو لوگ تھے، وہ آپس میں الجھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، رگیں پھولی ہوئی تھیں، اور ایک دوسرے کے لیے سب و شتم کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کا یہ غصہ زائل ہو جائے گا، ان کی جو کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ لیں تو جو ان کے اندر ہے وہ چلا جائے گا۔ تو لوگوں نے اس شخص کو کہا جس کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا کہ تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب غصے سے انسان بے قابو ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے سے باہر نکلنے کے لیے تعوذ پڑھے۔ ایک روایت میں ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کوئی شخص غصے میں آئے تو وہ خاموش ہو جائے، تو خاموشی سے غصے کا لیول نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں ہو تو وہ کھڑا ہوا ہو تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر اس کا غصہ اس سے زائل ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ یعنی اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے کے باوجود بھی غصہ ختم نہیں ہونے پا رہا تو لیٹ جائے، خاموش ہو جائے، تعوذ پڑھے اور بیٹھ جائے یا پھر لیٹ جائے۔ تو یہ چار صورتیں غصے کو کم کر دیتی ہیں۔ تو غصے کو نافذ کرنے کی بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ غصہ جو ہے وہ فروغ ہو جائے، چونکہ غصے میں انسان ایسے امور کر لیتا ہے کہ بعد میں اس کو سخت پچھتاوا ہوتا ہے۔ پورا دین ہے جس کے اندر نماز بھی آتی ہے، روزہ بھی آتا ہے، معاملات بھی آتے ہیں، زکوٰۃ بھی آتا ہے، ہمسایوں کے حق بھی آتے ہیں، گلی کی صفائی بھی آتی ہے۔ تمہارے گھر سے اٹھنے والی شور کی آوازوں سے ہمسایہ تنگ ہے تو پھر بھی تم دین نہیں سمجھے۔ جنت کی جو تعریف کی گئی ہے، مولوی صاحب تو اکثر حوروں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جنت کی تعریف میں ایک جملہ قرآن نے یہ بیان کیا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما۔ جنت ایسا خوبصورت مقام ہوگا جہاں آپ کو ایسی آواز سننے کو نہیں ملے گی جو تم سننا نہیں چاہتے۔ یہ ہے جنت، جو تمہاری طبیعت پہ شاک ہو، تمہارے کانوں پہ بوجھ ہو، تمہاری سماعتوں کے اوپر گراں گزرے،
تو جنت میں تمہیں وہ بھی سننے کے لیے رہیں گے۔ تو میں اپنے مبلغین سے خطباء سے کہتا ہوں کہ فل ساؤنڈ کیا ہوا ہو اور ایکو بھی اس کی فل کی ہوئی ہو اور چھوٹا سا کمرہ ہو اور آپ آگے منہ رکھ کے زور زور سے بول رہے ہیں اور لوگوں کے دل ڈول رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں یہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ تبلیغ نہیں، یہ بدتمیزی کر رہے ہیں آپ۔ اللہ نے قرآن میں بولنے کا بھی سلیقہ سکھایا ہے، کہا کہ تمہاری آواز بہت بلند نہیں ہونی چاہیے، بدترین آواز فرمایا گدھے کی آواز ہے، وہ چیختا ہے چلاتا ہے۔ تو کبھی ضرورت کے تحت آپ بلند بولیں تو وہ امر آخر ہے۔ آپ نے دور تک لوگ ہیں اور آواز دینی ہے، یا جنگوں کے اندر ریجز پڑے جاتے تھے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمومی طور آپ جب لوگوں سے ہم کلام ہو رہے ہوں تو آپ کی آواز لوگوں کے کانوں پہ شاک نہ گزرے، اذیت نہ گزرے۔ بعض اوقات خطیب حضرات جب چپ ہوتے ہیں تو ایسے جیسے سکون مل رہا ہوتا ہے، اور جب بول رہے ہوتے ہیں جس طرح قیامت توڑ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جنت کی یہ تعریف ہے، لا یسمعون فیہا لغوا، اس میں لغو بات سننے کو نہیں ملے گی۔ تو یار پوری زندگی کو، پوری دنیا کو جنت نہیں بنا سکتے، مسجد کوئی بنا دو جو ہے ہی جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ اس کو کہا گیا ہے۔ تو دین ایک مکمل اور پورے پیکج کا نام ہے۔ تو ہم نے کسی نے ایک پہلو کو لے لیا، کسی نے دوسرے پہلو کو لے لیا، کسی نے لباس کو دین سمجھ لیا اور کسی نے جو ہے وہ کسی اور چیز کو، کوئی حقوق العباد پہ رک گیا اور اس نے حقوق اللہ کی نفی کر دی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، حقوق اللہ حقوق العباد سے فائق ہیں۔ یہ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے حقوق اللہ کی خیر ہے، حقوق العباد کا خیال رکھو۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو حقوق اللہ ہیں وہ فائق ہیں حقوق العباد سے۔ بندے کے حق اللہ کے حق کے برابر کیسے ہو سکتے؟ لیکن جو زور دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ تو کریم ہے، معاف کر دے گا، تو بندہ معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہا کہ ذرا اس سے یہی معاف کروا لو، یہ معاف کرے گا تو کام بنے گا، اور وہ تو کریم ہے تو وہ معاف کر دے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ اس کے حق کوئی کمزور ہے، اس کے حق بندے سے فائق ہیں، اوپر ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دین ایک مکمل، کامل، اکمل اور پورا پیکج ہے جس کے اندر سارے پہلو پائے جاتے ہیں، اور ہم ایک پہلو کو بعض اوقات لے لیتے ہیں اور ایک پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دین کا کام کرنے والے بھی، ایک تنظیم ایک پہلو کو اجاگر کر رہی ہے، دوسرے کو چھوڑ رہی ہے، دوسری ایک کو اجاگر کر رہی ہے، دوسرے کو چھوڑ رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، کسی بندے کی مہارت کسی ایک شعبے میں ہو تو ظاہر ہے وہ شعبے کے اندر کام کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ باقیوں کی نفی کر رہا ہے اور جو وہ کر رہا ہے اس کو کہتا ہے کہ اس کے علاوہ دین ہی نہیں ہے، تو وہ دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو دین جو ہے وہ پورے نظام کا نام ہے۔ حرات میں حضور علیہ السلام کی اولاد سے ایک شہزادی بیوہ ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے بچوں کو لے کر کے سمرقند میں آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہاں کوئی شخص ہو جو مجبور لوگ، مفلوق الحال لوگوں کی مدد کرتا ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں دو بڑے سخی لوگ ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک مجوسی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تو مسلمان کے پاس ہی جانا چاہیے، اور گئی اور کہا کہ میں مفلوق الحال ہوں، میرا خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے، غریب الدیار ہوں، شوہر کا سر سے سایہ اٹھ گیا ہے، یہ بچے ہیں، تو آپ اگر میری مدد کر دیں تو میری سفید پوشی کا بھرم باقی رہے۔ تو اس نے کہا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تم بتا سکتی ہو کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے خاندان رسول سے ہونے کا؟ اس نے کہا میں مفلوق الحال ہوں، بچوں کو لے کر کے ہرات سے یہاں پہنچی ہوں، تو میں شجرہ تو ساتھ نہیں لیے پھر رہی، بس میری بات پہ اعتبار کر لیا جائے۔ اس نے کہا کہ میں تیری بات پہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ خیر وہ وہاں سے اٹھی اور اس مجوسی کے پاس چلی گئی اور اس کو جا کے بتایا کہ مفلوق الحال ہوں، یہ میرے چھوٹے یتیم بچے ہیں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہوں، تو آپ اگر میری مدد کر دیں۔ تو اس نے انتظام کر دیا ایک چھوٹے سے گھر کا، اور جو ضروریات کی چیزیں تھیں وہ بہم پہنچا دی۔ یہ بھی سو گیا اور وہ مسلمان تاجر بھی سو گیا۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو اس مسلمان تاجر نے، سخی نے، خواب میں جنت کے منظر کو دیکھا کہ ایک خوبصورت محل ہے جس کے پاس حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ تو یہ آگے شوق سے بھرا اور کہا حضور یہ محل اگر آپ مجھے عطا کر دیں۔ تو فرمایا یہ ایک مسلمان کا ہے۔ تو کہا میں بھی تو مسلمان ہوں۔ فرمایا تیرے مسلمان ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ آنکھیں کھل گئیں، ماضی کا سارا قصہ ذہن میں تازہ ہو گیا، اور وہ جو لفظ کہے تھے کہ تیرے سیدہ ہونے کا ثبوت کیا ہے،
وہ لفظ احساس پہ ہتھوڑے برسانے لگے اور نکال دیا گیا دربار رسالت سے۔ صبح ہوئی تو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کل یہاں کوئی سید زادی اپنے بچوں کو لے کر کے آئی تھی، کسی کو پتہ ہو تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں مجوسی ساہوکار اور سخی جو ہے اس کے پاس ہے۔ تو وہ گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور قدرے وسیلے انداز میں کہنے لگا کہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے اور آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے، ان کی خدمت ہمارا ہی حق ہے، بلکہ کہا 300 دینار لے لو اور جلدی کرو ہمارے سپرد کر دو۔ تو اس نے مسکرا کے دیکھا، کہا کہ میں نے تو انڈٹھا سودا کیا تھا، اب تو منظر دیکھ چکا ہوں، جہاں رات آپ کو دھکے دے کر نکالا گیا وہاں مجھے وعدہ دیا گیا کہ تو نے میری بیٹی کی خدمت کی ہے، تجھے اور تیری نسل کو جنت کی ضمانت دی جاتی، اور میں تو حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نسبت رسول کا احترام، محض نسبت رسول، عمل تو بعد میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ احبو لأہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے محبت میری وجہ سے کرو۔ اللہ اکبر۔ امت کو سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت رسول کا معاملہ کتنا حساس اور کتنا نازک ہے، اور آقا کریم نے کس قدر اس کو اہمیت کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، اور دوسرا حضور علیہ السلام نے مقام خم پر باقاعدہ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ الا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، فرمایا کہ میں بشر ہوں، موت کا فرشتہ پیغام لے کر میرے پاس بھی آئے گا اور میں رب کے بلاوے پر حاضر ہو جاؤں گا۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، لیکن تمہیں تنہا اور لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جس کو میرے حضور بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوگی؟ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، بس اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کے ساتھ تمسک اختیار کر لو، جڑ جاؤ اس کے ساتھ، لپٹ جاؤ، چمٹ جاؤ اس کتاب کے ساتھ، اپنا ربط کبھی بھی قرآن سے ٹوٹنے نہ دینا، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق باطن کو کبھی کمزور نہ ہونے دینا، اس کی تلاوت دن کے اجالوں میں، رات کی تنہائیوں میں تمہارا معمول حیات ہے۔ فحث علی کتاب اللہ، حضور نے ابھارا لوگوں کو کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے، وَرَغَّبَ فِيهِ، اور ترغیب دی کہ اس کتاب سے وابستہ رہو، اس کتاب سے جڑو، اس کتاب کو کبھی نہ چھوڑنا۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں کوتاہی نہ کرنا۔ 1 بار نہیں کہا، 2 بار نہیں کہا، 3 بار فرمایا۔ نگاہ نبوت کچھ دیکھ رہی تھی کہ لوگ کربلا کے اندر شہزادگان رسول کو شہید کرنے کے در پے ہوں گے، اور اہل بیت نبوت کی عظمتیں لوگوں کو ہضم نہیں ہو پائیں گی، تو حضور نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار فرمایا کہ میرے اہل بیت کے معاملے کے اندر ان کی حساسیت اتنی ہے کہ کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا۔ اہل بیت نبوت کا معاملہ بہت حساس ہے، بہت ہی حساس ہے۔ یزید پلیت نے اہل بیت کے ساتھ ٹکر لے کے اپنی عاقبت بھی برباد کر لی اور اپنی دنیا بھی برباد کر لی، اور اپنی نسلوں کو بھی بدبودار بنا لیا اس نے۔ یزید کا نام بدی کا استعارہ بن گیا، دشنام سے بھی بدتر، گالی سے بھی بدتر یزید کا نام ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کا استعارہ بن کے ابھرے، اور قیامت تک ان کا نام زندہ، روشن، سرخرو، کامیاب اور بامراد رہے گا۔ رہتی دنیا تک حسین کے نام کا جھنڈا اونچا ہی رہے گا۔ اہل بیت کے لیے دلوں میں محبت جو موجزن نہیں رکھتا سینے میں، اس کے سینے میں پتھر رکھا ہوا ہے، اس کے سینے میں کسی مومن کا دل نہیں رکھا ہوا۔ یہ پیار تو ہر وقت سلگتا ہے، لیکن جو ہی محرم کے ایام آتے ہیں تو پھر خوشبوئیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کے لیے دل میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ہماری 1000 جانیں تصدق ان کے قدموں سے لپٹی ہوئی خاک پر، دین کے جھنڈے کو جس طرح انہوں نے اونچا رکھا،
سرخرو اور سر بلند کیا. قیامت تک یہ امت خراج پیش کرتی رہے گی اور محبتوں کے نذرانے ان کی چوکھٹ پہ پیش کرتی رہے گی. یہ ایک کافر تھا، وہ کہتے ہیں بڑا زور آور تھا، تو وہ یہ گائے کی کھال بچھا کر کے اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کہتا کہ اس کو اگر ہمت ہے تو میرے نیچے سے کھینچ کے دکھاؤ. میں نے دبا دیا اس کو. وہ ہمارے ہاں ہوتا نا یہ میرا بازو پکڑو اور چھڑا کے دکھاؤ، یا میں بازو پکڑتا ہوں تو چھڑا کے دکھاؤ. تو اس زمانے میں وہ کھال بچھاتا اور اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ کھینچو. 10 آدمی اس کھال کو کھینچتے لیکن وہ کھال کھینچی نہ جاتی. ان لوگوں کے زور سے کھال ٹوٹتی رہتی، حتیٰ کہ جو اس کے پاؤں تلے دبی ہوئی جگہ تھی وہ رہ جاتی، باقی لوگ توڑ دیتے. اتنا زور آور تھا. تو یہ اس کی کہانی ہے، لیکن یہ بتائی گئی ہے سب لوگوں کی جس کو اقتدار ملے، زور ملے، زر ملے اور کوئی منصب مل جائے تو پھر کہتا ہے بس ہم چوما دیگرے نیست، ہمارے جیسا کوئی زمانے میں ہے ہی نہیں. اس نے کہا زمانے میں بندے 2 ہی ہیں، ایک تو اور ایک میں. اس نے کہا اگر صحیح چھان نہ لگائیں تو میں ہی میں ہوں، تو بھی نہیں ہے. تو بندہ کہتا ہے میرے پر کسی کا بس نہیں چل سکتا. جب اقتدار پاس ہوتا ہے، جب دولت پاس ہوتی ہے، جب چھاتی میں زور ہوتا ہے، جب قبیلہ خاندان پشت پہ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر انسان یہی کہتا ہے کہ نہیں نہیں میرا کون مقابلہ کر. یہ ایک انسانی طبع ہے بھی کمزور، لیکن تھوڑی سی ہوا بدو یہ کیسا غبارہ ہے فوراً پھول بھی جاتا ہے. لیکن کوئی معمولی سی سوئی چبھ جائے تو ساری ہوا بھی نکل جاتی ہے، اور اگر تیزی سے کوئی چیز ہو تو پٹاخہ بھی لگتا ہے. تو یہ غبارہ پھول جاتا ہے تھوڑی سی ہوا سے، تکبر کی ہوا سے، دولت کی ہوا سے، اقتدار کے نشے میں یہ پھول کے کتنا بڑا ہو جاتا ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. کہتا ہے میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، میرے اندر اتنی ہوا ہے، میرے اوپر کسی کا بس کیسے چل سکتا ہے. یقول وہ کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا. جب وہ مال نمائش میں خرچ کرتا ہے تو پھر اس کی تصویریں بھی جاری کرتا ہے، پھر لوگوں کو بتاتا بھی ہے دیکھو میں نے یہ گھر کا گیٹ لگایا تو کس کے کتنے پیسے لگ گئے، شادی پہ میں نے اتنے کی آتش بازی کر دی. پہلے تو کہتا ہے میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میں طاقتور ہوں، میں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروا سکتا ہوں، کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، میرے اثر و رسوخ بہت سارے ہیں، کچہریاں میں خرید لیتا ہوں، تھانے میں خرید لیتا ہوں. کیسے ہو سکتا ہے؟ میں طاقتور ہوں، میرا اثر و رسوخ بہت ہے. پھر کہتا ہے میں نے فلاں معاملے میں اتنا مال لگا دیا، اتنا مال فلاں لگا دیا. وہ اپنے مال کے فضول خرچ پر لوگوں سے داد لے رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ. یہ اس کی ساری بات بیان کرنے کے بعد اب یہ دیکھیے اَيَحْسَبُ، وہ گمان کرتا ہے، وہ بھول گیا ہے، فراموش کر گیا اس بات کو. أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ یہ اللے تللے فضول خرچیاں، یہ مال کو یوں اڑانا اور نمائش کرنا، میں نے دیکھا ہے یہ مذہب والے لوگوں میں بھی ہے کہ آپ جامعہ کے لیے فنڈ مانگیں تو آپ کو نہیں دیں گے، اور ایک بے عمل ناتخواں ہوگا تو اس کے اوپر ایسے پیسے پھینک رہے ہوں گے. کیونکہ یہاں تو چپکے سے آپ نے داخل ہو کے پیسے دیے، رسید لی اور چلے گئے، لیکن وہاں تو ویڈیو بھی بن رہی ہے. تو وہاں پھر انسان ایسے اڑاتا ہے خوش دلی کے ساتھ. وہ خوش دلی روحانی تسکین کی نہیں ہوتی، وہ نفس کی تسکین ہوتی. حظ روح نہیں ہوتا، حظ نفس ہوتا ہے. اگر اسلام کی روح اور قرآن کا مطالعہ ہماری زندگی میں آ جائے اور قرآن جو بتاتا ہے وہ ہم سمجھ جائیں تو زندگی نور نلا نور ہو جائے. ہم پھر اللہ کی مخلوق کے لیے نرم دل ہو جائیں. کل اب جس طرح باپ بیٹوں کے لیے ہوتا ہے، اس طرح حضور علیہ السلام کی امت کے لیے ہماری شفقت ہونی چاہیے. فرمایا یہ ایک دیوار کی طرح ہے. اسلام کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جو رات کو 100 نفل پڑھتا ہے. مسلمان وہ ہے جو دن کو اتنے پارے ختم کرتا ہے. نہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو کیا ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ آج ہم دوسروں پر کیچڑ اچھالنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. آج کا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے دوسروں کے عیوب کو اچھالنے کے لیے. کمایا نام بھج مسیح دی وڑیا
ناتسبا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ المنورہ سے چلے گئے تھے شام میں، تو وہاں کوئی شخص مدینۃ المنورہ کا ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا پہنچا اور کہا کہ ابو درداء میں مدینۃ الرسول سے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ آپ کے پاس حضور کے فرامین ہیں، تو ایک فرمان سننے کے لیے اتنا لمبا سفر کاٹا ہے، یہاں رشتہ داری بھی نہیں ہے، کوئی تجارت بھی کرنے نہیں آیا، کسی سے ملنا بھی نہیں ہے، شہر دیکھنے کے شوق میں بھی نہیں آیا کہ میں دمشق دیکھا ہوں کیسا ہے، صرف ایک ہی غرض ہے میرے سینے میں، اور وہ یہ کہ میں ابو درداء سے حضور کا فرمان سنا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر انہیں حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سنایا، سنو آپ بھی، من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو کسی ایسے راستے پہ چلا جس راستے میں اس کا مقصد ابتغاء علم تھا، علم سیکھنا تھا، تو فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیتا ہے۔ اللہ، یہ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ جو ایک حدیث سننے آ رہا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ طالب علمانہ انداز ہی اختیار کرے کہ باقاعدہ داخلہ لیا جائے کسی ادارے میں اور وہاں سیکھنے کے لیے جائے تو وہ طالب علم شمار ہوگا۔ لازمی نہیں ہے کہ 8 سال کا 10 سال کا کورس پڑھنے جائے تو پھر ہی طالب علم شمار ہوگا۔ اس کو بتایا جو صرف ایک حدیث سیکھنے آیا تھا۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ 8 دن کے بعد جب جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ سفر کر کے گرمی کاٹ کے مشقت سہ کے آپ یہاں پہنچتے ہیں، پٹرول لگاتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ قریبی شہر کے لوگ پہلے چلتے ہیں، اور جو باقی شہروں سے آ رہے ہیں کوئی 2 گھنٹے پہلے چل رہے ہیں، کچھ لوگ صبح سے چل رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ رات سے چل رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ رات آ کے ہمارے پاس مہمان خانے میں ٹھہرے ہوتے ہیں کہ صبح ہم نے نماز جمعہ پڑھ کے جانا ہے، دور دور سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت طالب علم بن کے آیا کریں کہ ہم حضور علیہ السلام کے فرامین سیکھنے جا رہے ہیں، ہم قرآن مجید کی تفسیر سیکھنے جا رہے ہیں، ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں، تو پھر آپ جب گھر سے چلیں گے تو جنت کی راہ پہ چل کے یہاں پہنچیں گے۔ اور دوسری بات، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، اور جب وہ گھر سے چلتا ہے، جتنے بھی دور سے چلا ہے، 20 کلومیٹر سے چلا ہے یا 2000 کلومیٹر سے چلا ہے، وہ جتنی دور سے بھی چلا ہے، جب وہ گھر سے چلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اپنے نورانی پر اس کے پروٹوکول کے لیے چلنے والے کے پاؤں تلے پھیلا دیتے۔ یہ پروٹوکول ہے، اللہ اکبر، یہ اعزاز ہے، یہ تکریم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، عالم کی فضیلت عابد پر، عالم کی فضیلت ہنڈے، بدماش، چور، ڈاکو اس پر نہیں، اس سے موازنہ نہیں کیا جا رہا۔ ایک عام چور، ڈاکو، بدماش سے تو ایک مسجد میں جھاڑو دینے والا بھی افضل ہے، اس سے موازنہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ موازنہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ جو تہجد گزار ہے، شب زندہ دار ہے، نوافل پڑھتا ہے، صلاۃ الاوابین، صلاۃ الاشراق، چاشت کی نماز، قرآن مجید کی تلاوت، رات کو عبادت، دن کو روزہ، معاملات میں محتاط، صرف عالم نہیں ہے، باقی وہ عابد ہے بہت بڑا، اپنی نظر پر پہرے بٹھاتا ہے، خیالوں پر پہرے بٹھاتا ہے، سوچوں کو آوارہ نہیں ہونے دیتا، زبان کو بے قابو نہیں ہونے دیتا، عابد ہے۔ اس پر عالم کی فضیلت کتنی ہے آپ ذرا سنیے تو آپ کا جی چاہے گا کہ ہم مکمل عالم بن جائیں۔ تو فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، عالم کی اس عابد پر، تہجد گزار پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے یوں بھی ارشاد کہا فضلی علی ادناکم، اے صحابہ اس عالم کی عابد پر یوں فضیلت ہے جس طرح تم میں سے ایک عام آدمی پر میری فضیلت ہے۔ اتنا بڑا اعزاز دیا، اتنی بڑی شان اس عالم دین کی، اللہ اکبر۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، اور یہ عالم دین اس کے لیے بخشش کی، استغفار کی، معافی کی اللہ کے حضور دعائیں مانگتے۔ کون؟ جو آسمانوں میں رہتے فرشتے، ومن فی الارض، اور جو زمینوں میں رہتے، حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ جو سمندروں میں، دریاؤں میں، پانیوں میں مچھلیاں رہتی ہیں وہ بھی عالم دین کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی۔ اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اگر کوئی معمولی چیز صادر ہو بھی جائے عالم دین سے
تو لٹ لے کے پیچھے نہ پڑ جائیں. ہم تو اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو ہمیں خود معافی مانگنی پڑتی ہے، اور اس خلوص سے شاید مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے. لیکن عالم دین سے اگر کوئی خطا ہو بھی جائے، کوئی غلطی ہو بھی جائے، تو آسمان کے فرشتے بھی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، زمین کی مخلوقات بھی اس کے لیے استغفار طلب کر رہی ہوتی ہیں، اور سمندروں، دریاؤں اور پانیوں کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار طلب کر رہی ہوتی ہیں. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نے علماء کی رکھی. دعا کرو اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی علماء کے زمرے میں شامل فرمائے. جان دکھانے تیری اندر